پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب اور ہر ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی عناصر کے رنگ میں ڈال کر اس رسم کو ایک ناپاک رسم بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے بڑی مکار اور گھٹیا قوم یعنی کہ یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ یہودی لوگ اپنی شادیوں میں کون کون سے شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہودی اپنے خونی رشتوں کے ساتھ کس طرح سب کے سامنے شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ واحد قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کے مطابق ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن سے خود بہت سارے یہودی لوگ بھی ناواقف ہیں، اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں جن کا مقصد یہودیوں کو مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی نسل بڑھ سکے اور یہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے مذہب کو اور وسیع کر سکیں۔ یہودیوں کی شادیاں ان کے اپنے مذہب کے برعکس ہوتی ہیں، یعنی جو ان کا اصل مذہب ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں، جن کے متعلق تورات میں احکام الہی بھی موجود ہیں۔ ان کے خود کے بنائے ہوئے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بانجی یا بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اصل یہودی مذہب میں یہ بات بالکل منع ہے کہ یہودی اپنے بھائی کی بیٹی یا پھر اپنی بہن کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا پھر اپنی بہن کے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتی، مگر یہ لوگ اپنے اصل مذہب کے برخلاف ایسا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہرے کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان کی دلہن کو نہ دیکھ سکیں اور نہ ہی یہ جان سکیں کہ وہ کون ہے۔ شادی میں موجود یہودی ربی ان کو دعائیں دیتا ہے۔ یہ سب یہودیوں کے ان خاندانوں میں سب سے زیادہ ہے جو یہودی تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہیں، اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکا اور 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں چند ترامیم کی گئی ہیں، اور اب اس قانون کو بدل کر یوں کر دیا گیا ہے کہ اب 12 سال کا لڑکا اور 12 سال کی لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں۔ ان کی شادیوں کا سب سے شرمناک طریقہ یہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتی ہے، جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو آج یہ لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی یہودی موجود ہیں جو ہم جنس پرستی کے بہت خلاف ہیں، اور پیارے دوستو، ایک ایسا عقیدہ جو یہودیوں نے خود ہی اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر چکا ہو لیکن اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندی سے یا پھر زبردستی فوت شدہ مرد کے بھائی سے کرائی جاتی ہے، اور کسی اور یہودی کو اس بیوہ عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب بھی اس اولاد کو اس کے فوت شدہ شوہر کی ولدیت دی جاتی ہے، نہ کہ اس کے موجود شوہر کی۔ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی بھی اپنے خونی رشتوں جیسا کہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، یہاں تک کہ اپنی دادی یا نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے یا پھر اپنے چچا سے شادی کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو تو اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے روز ہی کی جاتی ہے۔ ان کی روایات کے مطابق ایسا کرنے سے اس پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کی عجیب و غریب رسمیں یہودیوں میں پائی جاتی ہیں۔ اکثر یہودی اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ اس دن کو اپنے مبارک دنوں کی طرح ہی مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے اختتام تک ہوتا ہے، جس کے بعد دلہن اور دلہا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ روزہ رکھ کر دلہا اور دلہن اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد دلہن اپنے دلہا کے گرد 3 بار یا 7 بار گھومتی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی قوتوں، شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہودیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس توڑ نہیں دیتا تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور گلاس توڑنے کی رسم کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی دونوں لڑکا اور لڑکی اپنے درمیان تمام قسم کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے
کہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام تر معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ پیارے دوستو، یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن شادیوں کی تعداد پر کوئی قید نہیں ہے۔ ایک مرد جتنی چاہے شادیاں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کا ربی اس کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر کسی شخص کو اس کا ربی شادیوں سے منع کر دے تو وہ باقی تمام عمر شادی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہودیوں میں طلاق کا عمل بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے۔ پیارے دوستو، یہودی لوگ طلاق دینے کے بعد خرگوش کا، خنزیر کا اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، یہاں تک کہ کچھ یہودی اپنے آپ کو مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے خرگوش کا صرف وہی گوشت حلال ہوتا ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور بڑے بڑے سٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے جو کہ صرف اور صرف طلاق یافتہ افراد کے لیے ہوتی ہیں، اور وہی لوگ ان چیزوں کو خریدتے ہیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی عبادت کرنے سے پہلے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر ایک بڑی سی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی بھی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو، ورنہ وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ایک یہودی اس چادر کو عبادت کے دوران ہی فقط پہن سکتا ہے، عبادت کے بعد وہ اسے نہیں پہنتا، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی لڑکا یا لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ان کی عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے کو یا پھر بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شادی کے فوراً بعد کوہ طور پر آتے ہیں اور اپنی پہلی رات کو کوہ طور کے راستے میں دونوں میاں بیوی ایک کمبل کے اندر گزارتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمل صالح اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ رسم آج بھی قائم ہے، کیونکہ کوہ طور کی چوٹی دنیا کا وہ واحد مقام ہے جو کہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے بہت ہی مقدس ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔